عزیز دوستو، محترم ناظرین، حسین اندر یاسو، میں خداوند کا استہ دل اپنے قلب سے شکر گزار ہوں اس لیے کہ وہ میرا خداوند ہے۔ شکر گزار ہوں کیونکہ اس نے مجھے نفس حیات بخشا ہے۔ وہ عظیم خداوند ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا نجات دہندہ، وہ جس نے میری آنکھوں کو کھولا، وہ جس نے مجھے گناہ کے دلدل سے نکالا، وہ جو سب پر مہربان ہے، وہ جس کی مہربانی اور اس کی رحمت ہر روز تجدید ہوتی ہے ہمارے لیے۔ فضل والا خداوند، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، اگرچہ ہم اس کے احکام سے پرے ہیں، مگر پھر بھی وہ دست شفقت دراز کر کے ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انسانوں پر، انسانی رہبروں پر، رہنماؤں پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ ان کے بڑے بڑے تیسمار خان بھی بھاگ جاتے ہیں جب مواقع ان پر آتے ہیں، جب مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ عظیم بادشاہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ ہاں، کچھ جنونی ہیں جو اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی قتل کرنے سے گریزاں نہیں، اور وہ سب ان کے دل و دماغ، ان کے افکار در حقیقت خدا اور خدا کی محبت، خدا کے فضل و رحمت سے دور ہے۔ وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے اور اپنے افکار کو ان پر بزور تلوار لانے اور یہ سب کچھ کرنے، مگر وہ حقیقی خدا کے پرستار اور عابدین نہیں ہیں۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ہے کون؟ در حقیقت خدا ہے کون؟ خدا وہ نہیں جو ہمیں مصائب میں ڈالے، بلکہ وہ ہماری مصیبتوں کو اپنے اوپر لاتا ہے، اپنے اوپر وہ سب کچھ سہ لیتا ہے۔ خدا کے کلام یوحنا کے پہلے رسالے میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے 3 باب میں ہم خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا در حقیقت کون ہے۔ اس رشتے میں جہاں ہماری نسبت ہے، جہاں انسانیت کا مسئلہ ہے، وہ ہے کون؟ دیکھو باپ نے، خدا ہمارا آسمانی باپ، شفیق، رحیم، کریم، وہ ہم پر دست شفقت رکھتا ہے، حالانکہ ہم اپنی گناہوں کے باعث اس سے پرے ہیں۔ دیکھو یہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک حرف ہے۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں۔
خدا کی عظیم محبت ہمارے لیے، اس کا پریم ہمارے لیے اتنا عظیم ہے کہ اس نے اس دوستی، اس محبت، اس پریم کی خاطر اس نے آسمانوں کو چھوڑ کر ہمارے بیچ میں خیمہ زن ہوئے، اس نے اپنا خیمہ ہمارے بیچ میں ڈالا اور اس نے ہماری خاطر مصیبتیں جھیلی، اس نے مصائب کو اپنے اوپر لیا، وہ مرد غم ان کا نام ہوا، غموں سے لدا ہوا، صلیب کی طرف جاتے ہوئے اس نے ہماری آنکھوں کو کھولا، ہمیں وہ نور بخشا جس کی ہمیں تلاش تھی، کیونکہ ہم سب انسان اپنی گناہ کی خاطر تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ افغانستان کے حالات پر ذرا توجہ کریں، کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک افغان ہوں، بہت سے لوگ افغانوں کو افغانی کہتے ہیں، وہ ادنائے کرنسی ہے، اسکناس ہے۔ افغان لوگ وہی افغان لوگ جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھا، رومی بدلے شامی بدلا، بدلا ہندوستان تو بھی اپنی خودی پہچان، اے مرد کوہستان او غافل افغان۔ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ افغان آج بھی غفلت میں ہیں، آج بھی غفلت میں ہیں۔ امریکہ چلے گئے، روس چلے گئے، ہندوستان بھی اپنا سفارت خانہ بند کر کے وہ وہاں سے چلے گئے، سارے دوست چلے گئے، اور افغان جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم افغانوں کے ساتھ ہیں، ان کا اپنا ایک مرام و مقصد ہے، چاہے وہ چین ہو، روس ہو، پاکستان ہو، یہاں تک کہ پھر بھی امریکہ ہو یا کوئی اور ملک، کیونکہ افغانوں کے لیے جو حقیقی تکیہ گاہ ہے، جو حقیقی قوت ہے، وہ خدائے محبت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنی چاہیے حقیقت کے لیے، اپنے قلب کو، اپنے دلوں کی آنکھوں کو کھولنی چاہیے۔ یہ چشم، یہ آنکھیں ہمیں دنیا میں کچھ چیزوں کو دکھاتی ہیں، مگر باطنی چیزیں جو ہیں ان کے راز ہم اپنے قلوب کے چشم سے، اپنے قلوب کے آنکھوں سے، وہ عین جو دل میں ہے، صرف اس کی وساطت سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری وہ آنکھیں جو ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند کھولے تاکہ ہم حقیقت کو جانیں اور حقیقت ہمیں آزادی بخشے۔ نہ وہ آزادی جسے ہندوستان نے 15 اگست، پاکستان نے 14 اگست اور طالبان نے 1 ستمبر کو یا 31 اگست کو اعلان کیا کہ ہم نے اپنی آزادی لی، وہ آزادی نہیں، اصلی اور حقیقی آزادی جو ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، شیطان کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے، تاریکی سے، بھٹکنے سے آزادی دلاتا ہے، وہ آزادی، اور وہ آزادی صرف اور صرف خدائے محبت میں ہے، جس کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند کہہ کر قبول کیا ہے۔ ان کی آنکھیں خداوند نے کھول دیا ہے، ان کے قلوب کے آنکھیں، دلوں کی آنکھوں کو خداوند نے کھول دیا ہے، تاکہ وہ انسان دوست اور خدا پرست بنے، انسان پرست نہیں، کیونکہ ہم لوگ انسان پرستی میں گھرے ہوئے ہیں،
کون میرا قماندان ہے، کون میرا رئیس جمہور ہے، میرا صدر ہے، میرا پرائم منسٹر ہے، ان کے لیے تالیاں بجاؤ، ان کے لیے جے جے کرو۔ ہم انسان پرست ہیں کیونکہ ہم گناہ میں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان پرستی کو چھوڑ کر انسان دوستی میں آئیں، اور انسان دوستی میں ہم تب آ سکتے ہیں جب ہم حقیقی خدا کے پرستار بنیں، عابدین بنیں۔ وہ خدا نہیں جو کہتا ہے کہ نہ بدینم نہ بدنیا ضرب سوٹا یا خدا، نہ تو میں دین میں ہوں نہ ہی دنیا کے لیے۔ لاٹھی کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ اے خدا، کیونکہ اگر میں اے خدا نہ کہوں تو لاٹھی سر پر پڑے۔ افغانستان کے حالات جب آپ 1996 کو دیکھیں، اس وقت سے 2001 تک جب طالبان برسر مسند تھے افغانستان میں، تو لوگوں کو بزور لاٹھی مسجد لے جایا کرتے تھے، بزور لاٹھی ان پر روزے رکھے جاتے تھے۔ مگر کیا طالبان ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو جانتے تھے کہ اگر وہ مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، تو وہ امام کے پیچھے کیا واقعی طور پر مانتے ہیں، یا پھر وہ مجبور ہو کر اپنی جان کی حفاظت کی خاطر یہ کرتے تھے؟ یقیناً دل جو ہے اس کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ چاہے کسی کو بھی ضرب سوٹا یا لاٹھی کے زور پر، تفنگ کے زور پر، بندوق کی نوک پر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، چاہے چرچ میں لے جائیں، گرودوارے میں لے جائیں، مندر میں لے جائیں، مسجد میں لے جائیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی جان پیاری ہے، وہ چاہتا ہے اپنی حفاظت، اپنی فیملی کی حفاظت، وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ مگر مسجد میں کھڑے ہو کر، کلیسیا میں، چرچ میں کھڑے ہو کر، مندر میں کھڑے ہو کر، گرودوارے میں کھڑے ہو کر، کیا وہ جو آپ کہتے ہیں وہی حقیقی معنوں میں اپنے دل سے بولتا ہے، یا پھر ان کی بولی صرف زبان تک محدود ہے ڈر کی وجہ سے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں۔ چکھو اور جانو کہ میں بھلا ہوں، میرا خدا کہتا ہے۔ اس کتاب مقدس کا خدا یہ کہتا ہے کہ چکھو، چکھو اور جانو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بس مجھ پر ایمان لاؤ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی تجربے کے، وہ کہتا ہے کہ تجربہ کرو، چکھو، جیسے کہ میں اس سبز چائے کے پیالی کو اپنے منہ پہ، اپنے ہونٹوں پر لگا دیتا ہوں، اپنے لبوں پر لگا دیتا ہوں، اس میں چائے ہے اور میں جانتا ہوں۔ ಪರವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾತ್ರಿ, ಪರವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾತ್ರಿ, ಪರವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾತ್ರಿ, زمونگا دستر گنایو کی جدا کی، زمونگا دستر گنایو کی جدا کی، پروردگار پشپ کرن راکے۔ پروردگار پشپ کرن راکے، اے پروردگار پشپ کرن راکے۔ ہر غم و تکلیف چی پمونگ بھی آسان کړې، مونږ شکر گزار دا ژوندون په دوران کړې، اے پروردگار پشپ کرن راکړې،
परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे ऐ परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे बरकत और रहमत पमूंगा ना जुल्फे दई सपना माजमू सवाल कबूल पे है परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे है परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे बलाकड़े ज़मून तसलीदा हमेशा पैदा करे ऐ परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे ऐ परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे ऐ परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे ज़मूंगा दस्तर गुनायो के जुदा करे ज़मूंगा दस्तर गुनायो के जुदा ऐ परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे ऐ परवरदिगारा पुष्प किरण राखळे ऐ परवरदिगारा पुष्प की राणा राकड़े दादे द खुदाए हकीकी हकीकी मीना ज़मुज लपारा। ये है खुदा की हकीकी मोहब्बत हमारे लिए। तो खुदा कहता है कि चखो और जानो कि मैं भला हूँ, मैं तबीयत में हूँ हुसैन अंदरियास, इस तबीई दुनिया में रहता हूँ। जब मैंने इस चाय की प्याली से चखा और बात करते हुए तो ये मैं इससे गुलूगीर हुआ, खांसी आने लगी। खुदा का शुक्र है कि मैंने ये गीत रखा। ये तबीयत में है, हम गुनाह की तबीयत में हैं। यहाँ पर हर चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, यहाँ तक कि एक घूंट चाय। मगर चखो और जानो कि मैं भला हूं, खुदावन कहता है। जब तक मैं किसी चीज को चखूं नहीं, मुझे उसका मजा किस तरह आए, मैं किस तरह समझूं कि उसकी भलाई मेरे लिए कैसी है। अगर मैं जहर को चखूं तो मैं मर जाऊंगा इस तबीयत में, तबी दुनिया में। हालांकि ये पानी है, पानी मेरे लिए हयात बख्श है, इसको पीने से भी मुझे खांसी हो सकती है, मैं गुलूगीर हो सकता हूं और मैं शायद मर भी जाऊं। मगर अगर हम खुदा की मोहब्बत को चखें, खुदा की मोहब्बत को चखें, आजमाओ मुझे, वो चखो मुझे और जानो कि मैं भला हूं। अगर मैं खुदावन की मोहब्बत को चखता हूं, उसकी भलाई को चखता हूं, तो मैं कभी गुलूगीर नहीं बल्कि मैं सरफराज होता हूं। यह है खुदा का वादा हमारे लिए। इसी वजह से खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, हम खुदा के फर्जंद। ये है हकीकी खुदा। हकीकी खुदा वो नहीं कि ज़रब लाठी के ज़रब में हमें ले जाए इबादत के लिए, बल्कि खुदा की जो मोहब्बत है वो अजीम है, वो अजीम है। और फिर हम चौथे बाब में पढ़ते हैं, जिस खुदा के बारे में हम बात करते हैं, इस जिंदगी टीवी की वसातत से, इस जिंदगी के कलाम, जिंदगी का कलाम प्रोग्राम की वसातत से आप जिस कलाम को सुनते हैं, जिन वादों को सुन रहे हैं, वो कोई और खुदा नहीं, इंसान की बनी बनाई खुदा नहीं, बल्कि जिंदा खुदा का वादा है। जो इजहार मोहब्बत इस कलाम से जारी है, वो खुदाए मोहब्बत का है। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें।
یہ صرف نہیں کہ اے مسلمانوں آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، وہ تو اپنی جان پر بھی پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مار کاٹ رہے ہیں، یا پھر اے مسیحیوں یا پھر اے ہندوؤں، ایسی نہیں، سب انسانوں کے لیے خداوند کا محبت یکساں ہے۔ دیکھو، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں مگر وہ حقیقت میں مسیحی بھی شاید نہیں ہے، یا پھر ہنود یا پھر سکھ یا پھر مسلمان، کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خدا کی عظیم محبت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ دیکھو، خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ابدی زندگی پائے۔ خداوند ہمیں ابدی زندگی بخشنے والا خداوند ہے، ہمیں مار کاٹ دینے والا خدا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے تعلیم میں، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہ واضح فرماتا ہے خداوند کہ وہ کون ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو مذہبی دکھاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمارا خدا جو ہے وہ ہے کون؟ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بعد میں بھی آئے مسیح کے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ایک اور کلام لاتا ہوں انسانوں کی نجات کے لیے، کیونکہ ابتدا و انتہا خداوند یسوع مسیح ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، الف و یا خداوند یسوع مسیح ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، اول و آخر خداوند یسوع مسیح ہیں، وہ خود فرماتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے، اس سے پہلے آنے والے جتنے بھی اگر انہوں نے کہا کہ میں خود راستہ ہوں یا میں خود آزادی دے سکتا ہوں، وہ سب چور ہیں۔ صرف خداوند خود بصورت انسانی آئے، وہ خود حقیقت ہیں، وہ خود سچے ہیں، اور باقی سارے کے سارے چور اور ڈاکو ہیں۔ مگر یہاں پر لکھا ہے دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، کوئی اور نہیں، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا۔ بھئی چور کیوں آئے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور اس زندگی کو کثرت سے، فراوانی سے پائے۔ تو زندگی جو ہے، وہ زندگی ہمارا خدا جو ہمارے ساتھ ہے وہ فراوانی سے دیتا ہے، اس کی بخشش عظیم ہے۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے، اسلامک اسٹیٹ جو داعش ہیں، داعش خراسانی، جسے داعش خراسانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خراسان جو یہ منطقہ ہے، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم پاکستان میں خراسان ہے کہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے لے کر افغانستان اور ایران، تاجکستان، ازبکستان، یہ سب خراسان میں آتے ہیں۔ ترکمنستان یہ بھی ہے، وہ خراسان میں آتے ہیں، خراسان قدیم میں آتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر اپنی خلافت بنائیں گے، اور وہ کس طرح بناتے ہیں؟ لوگوں کے گردن کاٹ کاٹ کر۔ داعش کے جو کارنامے ہیں وہ عرب ملکوں میں تو واضح ہے، عراق میں اور شام میں واضح ہے، مشرق وسطیٰ میں، اب افغانستان میں بھی یہ ہیں، ازبکستان میں بھی یہ ہیں، اور وہ اپنی زور پر، یہاں تک کہ طالبان بھی کچھ طالبان بھی ان سے ڈرتے ہیں،
170 उन बच्चों, बेवाओं, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल किया काबुल एयरपोर्ट में, जो अपनी जान बचाने के लिए किसी और मुल्क को जाना चाहते थे। जुल्म और सितम के नीचे से वो कहीं और जाना चाहते थे, मगर उनकी ये आखिरी सफर मुतअस्सिफाना वहीं पर कट कर रह गए। ये है वो जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और इस जिंदगी को कसरत से पाएं, फिरावानी से पाएं। सिर्फ जिंदगी ना, बल्कि कसरत और फिरावानी से इस जिंदगी को पाएं। यह है खुदावंद यीशु मसीह का वादा हमारे लिए। ये है उसका वादा हमारे लिए। बहुत से मुहाजिरीन अब पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, चमन बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और जलालाबाद की तरफ भी शायद जा रहे हों, मगर चमन जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वहाँ पर फंसे हुए हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत भी सिर्फ उन लोगों को जिनके पास पहले से वीज़ा या इजाज़तनामा है वही दाखिल हो सकते हैं। बाकी लोग बहुत तशवीश और इज़्तिराब से गुज़र रहे हैं। मेरी पाकिस्तानी अवाम से, चाहे आप कोई भी हों, मसीही हैं आप, मुसलमान हैं, कोई भी मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इंसानियत के नाते से मेरी आपसे ये ख्वाहिश है, जिस तरह शेख सादी ने फरमाया, बनी आदम आज़ाए यकदीगरंद, बनी आदम जो है वो एक दूसरे के आज़ा हैं। छुदर आफरिनिश जियक गौहरंग, क्योंकि आफरिनिश में एक ही गौहर से हैं। अगर हम आफरिनिश में एक ही गौहर से हैं और अगर एक उज़्व को दर्द आए, एक हमारे एज़ा में से एक को दर्द आए, हाँ इस हाथ को दर्द आए, तो क्या ये हाथ, मेरी आंखें, मेरा सर, मेरे पैर, उन पर ये असर अंदाज नहीं होता? ज़रूर होता है। अगर मेरा शहरक गर्दन में कता हो तो मेरी जान चली जाएगी। ये नहीं कि हाथ कहे भाई मैं तेरा हिस्सा नहीं, मैं तो जिंदा रहना, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम हमसाए, हम बनी आदम एक दूसरे के आज़ा हैं। इसलिए मेरी आपसे ख्वाहिश है कि इन मुहाजिरीन पर दिल सोजी करें। ये वक्त अफ़गानों पर आया है, कल तुम पर भी आ सकता है, कल आप लोगों पर भी ये आ सकता है, क्योंकि हम उस दुनिया में हैं जिसमें गुनाह ही गुनाह है, अंधकार में हम हैं। इसी वजह ये पश्तो गीत आपने सुना, ऐ परवरदिगारा पुष्पकी राणा राकड़ा। ऐ परवरदिगार, तारीकी में हमें अपना नूर दिखा, अंधेरे में हमें अपना नूर दिखा। ऐ खुदाबंद, अंधेरे में, क्यों हम सब अंधकार में हैं, अंधेरे में हैं, और हमें खुदा की नूर चाहिए, वो नूर जो हकीकी नूर है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरे पीछे हो ले वो तारीकी में न भटकेगा। तो इसलिए मेरी आपसे ख्वाहिश है कि इंसान होने के नाते फर्जंद आदम हव्वा पर रहम करें, क्योंकि ये आप पर भी आ सकता है। हम एक दूसरे के उज़्व हैं। दुरुस्त है, मुश्किलात के वक्त हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और गाली गलोच निकालते हैं। ये सियासत के मैदान में किसी ने किसी को गाली दिया, किसी ने इसको गाली दिया वगैरह। और मैं मानता हूँ हमारे अफ़गान बहन भाई कई ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को दाल खोर कह के उसका तमस्खुर करते हैं। मुझे बहुत दाल पसंद है। दाल खुदा की नेमत है, वो एक ऐसी खुराक है जिससे मुझे बहुत ही न सिर्फ लज्जत बल्कि जिस्मानी तक़वियत भी मिलती है। किसी को दाल खोर कहें तो किसी को इस्तख्वान खोर कहें,
اس سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنی باہیں کھولنی چاہیے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں۔ متی کی انجیل اس کے 10 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یہ پکار کر کہتا ہے ہم سے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ ہم سب بوجھ کے تلے ہیں، محنت کشی کرتے ہیں۔ کس چیز کی محنت کے؟ اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کریں۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ گناہ کا بوجھ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ اسی طرح ہمیں دعا میں رہنی چاہیے۔ میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عذر کرتا ہوں، خواہش ہے میری آپ سے کہ اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بالخصوص جو جفا میں ہیں اس وقت افغانستان میں، ان کے لیے ضرور دعا کریں، اور بالعموم افغان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو عموماً ہزارہ لوگ ہیں اور دوسرے بھی ہیں، ان کو بہت ہی خوف اور ہراس ہے، کیونکہ مظالم جو ان پر ہوئے پہلے بھی آج بھی بہت خوفناک ہے۔ خداوند ہمارے دلوں میں وہ خوف، وہ وحشت نہیں ڈالتا، بلکہ ہمیں اس سے آزاد کرنے والا خداوند ہے، ہمیں آرام اور تسلی دینے والا خداوند ہے۔ تو ضرور دعا کریں اپنے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کہ خداوند ہمیں ان مشکلات میں آزادی بخشے۔ بہت ہی مشکل ہے جب ہم سنتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے، اور ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں ان سب مصائب سے آزاد کرے۔ کیا آپ دکھی نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے؟ ضرور ہیں۔ سیاست کو اور ان چیزوں کو پرے کر کے ایک بار خدا کی نظروں سے دیکھیں۔ آج صبح جب آپ خواب سے اٹھے تو آپ کے بازو میں، آپ کے پڑوس میں وہ لوگ بھی شاید ہیں جو آپ کے عقیدے کو مانتے نہیں ہیں، ان کو بھی خداوند نے نفس حیات بخشا، ہنود کو بھی، سکھوں کو بھی، ایتھیسٹ کو بھی، جو کہ خدا کی ذات کو رد کرتے ہیں، ان کو بھی نفس حیات بخشا، یہودیوں کو بھی بخشا، چینیوں کو بھی، ہندوستانیوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، تاجکستانیوں کو بھی، ایرانیوں کو بھی، سب کو یکساں نفس حیات بخشا۔ کیونکہ خداوند انسان کی طرح عمل نہیں کرتا، وہ رحیم خداوند سب پر رحیم ہے، سب کو کھانا دیتا ہے، سب کو نفس حیات دیتا ہے، سب کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام بخشوں گا، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ تو میری آپ سے خواہش ہے، مسیحیوں سے، پاکستانی مسیحیوں سے، کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح میں اس وقت جفا میں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، اور میری پاکستانی سیاست دانوں سے، ارباب قدرت سے، پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب سے یہ خواہش ہے کہ انسانیت کے ناطے سیاست کو چھوڑ کر انسانیت کا راستہ اختیار کریں، محبت کا راستہ اختیار کریں، اور اپنے ہمسائے کو جو کہ اس وقت مصیبت ہیں، ان پر دست شفقت دراز کریں۔ ایک ہزارگی گیت سنیں گے، کیونکہ ہزارہ لوگ بہت ہی مشکل میں ہیں۔ پشتو گیت آپ نے سنا، اور وہ بہت ہی خوبصورت مسیحی گیت، اے پروردگارا پشپ کی رانا راکڑا، اے خداوند، اے پروردگار
اندھیرے میں ہمیں اپنی نور دکھا، روشنی دکھا۔ یہ تھا وہ گیت کے معنی۔ ہزارگی گیت سنیں گے، اور یہ ہزارگی گیت جو ہے زبور 23 سے ہے۔ ہزارہ لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، کوئٹہ اور کراچی میں اور بہت سے دوسرے حصوں میں، پاکستان میں بہت سے ہزارہ لوگ رہتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرنا، ان مہاجرین کے لیے دعا کرنا جو ہزارہ ہیں، جو افغانستان سے آ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ گیت سنیں گے ہزارگی زبان میں۔ ای یار مهربان و ای خالق دنیا، محتاج نیم ده هیچ کس چوپان متو کی باشی، بله آلافی شل تو خوامیدی مرا، سونی آوی رو هم رهبر متوی یارب. نفس ده جان ممیری از تم متا زدم، بلده نامی مسیحا رهبری راهی راستی، اره اگر مبارم از وادی طریق هم، ندروم مترس چوی اسای تو است پرور. قطیق میده تو مرا من کلی دشمنای ما، مسح مونی تو سرم خونتلی کاسا لبرز، رحمتونه کیه تو خون مست همیشه، خانه تو میم یارب ممنوم خون تو همیشه. گرچہ میں موت کی وادی سے بھی کیوں نہ گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تیری عصا اور تیرا تیاق لاٹھی مجھے تسلی بخش ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا، تو نے میرے سر پر تیل ملا اور میرا پیالہ لبریز ہے تیری شفقت اور محبت سے۔ یہ ہے ہزارگی سانگ کے معنی، اس گیت کے معنی۔ زبور 23، ضرور آپ اس زبور کو پڑھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زبور 46 سے کچھ پڑھوں آپ عزیزوں کے لیے، اور اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں تو آپ afghanbible.com میں جا کر وہاں سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ afghanbible.com، وہاں پر اردو بائبل بھی ہے، یہاں پر میں نے دیا ہوا ہے لنک، اردو کتاب مقدس اردو، اور میں نے پہلے ہی سے
یہاں پر زبور 46 روئے پردہ لایا ہوا ہے، اور میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ آپ غور سے اس زبور شریف کو سنیں، غور سے سنیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ زوراور ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ زوراور ہے، خداوند کا کلام زوراور ہے، دلوں کو چیرتا ہے اور اپنی محبت کو وہاں پر جاگزین کرتا ہے۔ اس میں پناہ لینا ہی سب سے اہم ہے ہمارے لیے۔ خدا ہماری پناہ گاہ اور قوت ہے، خدا ہماری پناہ گاہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ جب ہم مصیبت میں ہیں تو ہم کسی انسان پر تکیہ نہیں کر سکتے، ان کے انسانوں کے وعدوں پر تکیہ نہیں کر سکتے، مگر ہم خدا پر تکیہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، کسی چیز کا خوف نہیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کے طغیانی سے ہل جائیں۔ سیلا سیلا۔ اور خداوند یہی فرماتا ہے، خداوند یہی کہتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے ان مومنوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے۔ یہ دنیا جو ہے ایک وادی سائے موت ہے، مگر اس وادی سائے موت میں ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں، حتیٰ کہ مصائب ہم پر آئے، ہماری جان پر پڑے، پھر بھی خدا ہماری پناہ گاہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ ہم سب انسانیت اسی کشتی میں ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں، مگر امید، زندہ امید صرف ان کے لیے ہے کہ ہم اسے پار کریں گے، حتیٰ کہ ہم پر مصائب بھی آئے اور ہمیں قتل بھی کیا جائے، ہم اسے پار کریں گے اور اس پار ہم خداوند سے ملیں گے، اس پار ہم خداوند سے ملیں گے، ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے خداوند کا وعدہ ہمارے لیے، اور یہ ہے وعدہ ایک ایسا دریا، ایک ایسا دریا یہاں پر لکھا ہوا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا زمین پگھل گئی۔ وہ بول اٹھا، کون؟ خدا بول اٹھا اور زمین پگھل گئی۔ یہ ہے ہمارا خدا، ہمارے لیے مرد جنگی جو ہے، ہم خود نہیں بلکہ ہمارا سپہ سالار خود خداوند ہے، ہمارا قماندان رہبر خود خداوند ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ کیسی لشکر؟ انسانی توپوں ٹانک سے نہیں، انسانی توپوں اور ٹینکوں سے نہیں، بلکہ وہ فرشتوں کے لشکر کا قماندان ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مشکلات جاتی رہیں گی، آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں، کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کے انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ افغانستان میں جنگیں بند ہوں گی، پاکستان میں جنگیں بند ہوں گی، دنیا میں جنگیں بند ہوں گی، کیونکہ خداوند کی سلطنت آنے والے، خداوند کی بادشاہت وہ ہمارے مستقبل میں، مستقبل قریب میں ہے، یہ اس کا وعدہ ہے ہمارے لیے۔ وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ،
اور جان لو کہ میں خداوند ہوں. وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خداوند ہوں. میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر زانو، ہر گھٹنا ٹیکے گا اور ہر زبان یہ اقرار کرے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا تعالی ہے. وہی اول و آخر، ابتدا و انتہا، وہی الف اور یا ہے، وہی زندہ خدا ہے، وہی نجات دہندہ ہے، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں. وہ دن آنے والا ہے، مگر اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں ایمان لانی چاہیے اس خداوند پر. ایسا نہ ہو کہ ٹرین چھوٹ جائے اور ہم اسٹیشن پر ہی رہیں. ایسا نہ ہو کہ کشتی دوسرے ساحل کی طرف جائے اور ہم ساحل کے اس طرف ہی رہ جائیں. یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی تسلیم کرنی چاہیے. اے خداوند، میں عاجز ہوں. اے خداوند تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اے لشکروں کا خداوند، تو جو ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا جو ہماری پناہ ہے. سیلا، میرے گناہوں کو بخش، مجھے دھو ڈال. اے خداوند میرے گناہوں کو دھو ڈال، اپنے لہو سے مقدس فرما. میری آنکھوں کو کھول دے اے خداوند، میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تجھے خدائے حقیقی کو جانوں، خداوند یسوع مسیح کو جانوں. میرے دل کے آنکھوں کو کھول دے. اس پشتو گیت میں ہم نے سنا، دل کے آنکھوں کو کھول اور تاریکی میں ہمیں اپنا نور عطا فرما. تاریکی میں ہمیں اپنا نور عطا فرما. ایک اور گیت سنیں گے اردو زبان. یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. یسوع ہے میری پناہ. دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور. دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور. یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور. یسوع ہے میری پناہ.
دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔ آمین۔ سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، ایک دن میں دریا کے اس پار خداوند یسوع مسیح کو پاؤں گا، اور بآغوش باز وہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے گا۔ یہ ہے ہماری امید۔ کچھ کامنٹس پڑھیں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو برکت بخشی ہے۔ بہت سے لوگ فارسی میں کامنٹ دے رہے ہیں کیونکہ افغانستان کے حالات بہت خراب ہیں، اور پھر اردو میں بھی کچھ کامنٹس ہیں، یہ بھی پڑھیں گے۔ عیسیٰ مسیح، یہ جو ہینڈل ہے، درود خداوند عیسیٰ مسیح بر شما، یعنی خداوند کی سلامتی، عیسیٰ مسیح کی سلامتی آپ پر ہو۔ بہت شکریہ۔ اور فاطمہ بہن لکھتی ہیں، مسیح رائے عشق و فداکاری صادقانہ بر جہان و جہانیانس، مسیح ایک ہی وہ واحد محبت کا خدا جس نے فداکاری کی انسانیت کے لیے، صادقانہ ساری دنیا کے لیے، جہان اور جہانیوں کے لیے یہ ہے۔ بہت شکریہ سارا نظری ہماری بہن، جو ضرور اس پروگرام میں پھر سے آئیں گی۔ وہ لکھتی ہیں کہ جلال بر خداوند زندہ و عظیم کہ ماں چوپان نیکوئی ماں انسان است، جلال ہو اس خداوند پر جو ہمارا اچھا چرواہا ہے، آمین۔ اور پھر لکھتی ہیں، شکر گزار خداوند ہستم، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہر اوقات میں وہ ہماری پناہ ہے۔ کوئی بات نہیں کہ یہ ہم غم میں ہوں یا شادی میں ہوں، بدی میں ہوں، سختی میں ہوں، جنگ میں ہوں، تنہا ہوں، مگر خدا ہماری پناہ گاہ ہے، آمین۔ بہن بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ کچھ اور بھی کامنٹس ہیں۔ فیصل صاحب سوترا یو آر ویلکم لکھتے ہیں اور کامنٹ دیتے ہیں، لو اٹ، بہت شکریہ بھائی۔ اور نوید صاحب لکھتے ہیں، نوید آکاش فرام سیالکوٹ، جی ویلکم آن ٹوڈے، گاڈ بلیس یو ٹو، خداوند آپ کو بھی برکت
عطا فرمائے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بہت شکریہ بھائی کامنٹ کا اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ پیٹر سمتھ لکھتے ہیں سلام پاسٹر جی، کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر گزار ہوں میں پیٹر بھائی، اور خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور اسے شیئر کریں۔ بہت شکریہ کامنٹ کے لیے، اور میں مشکور و ممنون ہوں آپ کے لیے بھائی۔ اور مجددی آصف لکھتے ہیں دریائے سندھ، ہائے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ایک گاؤں نما شہر ڈیرہ غازی خان سے نیاز عرض خدمت ہے۔ اہل نیاز کی خدمت میں احترام کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ بھائی مجددی آصف، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو محفوظ رکھے۔ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں۔ اور بہت بہت شکریہ پھر بھی۔ جاوید صاحب تالیاں بجاتے ہیں۔ عابد گل صاحب گاڈ بلس یو برادر لکھتے ہیں، اور گاڈ بلس یو ٹو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرا پروگرام یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔